وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں، جسے دیوبند کہتے ہیں، ہماری راجدھانی ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں، ہماری راجدھانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انقلاب چمن دہر کی دیکھی تکمیل، انقلاب چمن دہر کی دیکھی تکمیل، آج قارون بھی کہہ دیتا ہے حاتم کو بخیل۔ بو حنیفہ کو کہے طفل دبستاں جاہل، بو حنیفہ کو کہے طفل دبستاں جاہل، شیخ کی کرتے ہیں اسکول کے بچے تذلیل۔ حسن یوسف میں بتانے لگا ابر الصوائب، حسن یوسف میں بتانے لگا ابر الصوائب، لگ گئے چونٹی کو بھی پر کہنے لگی ہے فیل۔ محترم سامعین کرام، آپ نے ناگپور کے فاروق خان رضوی کو سنا ہوگا، اور جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے کہ یہ شخص، اس کا مشغلہ اور اس کا کام صرف اور صرف اپنے مخالفین خصوصاً علماء دیوبند کے خلاف بھونکنا، بد زبانی کرنا، بازاری زبان استعمال کرنا، بے حیائی اور بد زبانی اور اپنے خب سے باطنی کا مظاہرہ کرنا۔ ظاہر ہے کل اناء یترشح بما فیہ، جس برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ جس دل کے اندر، جس بدن کے اندر، جس دماغ کے اندر خباثت ہوگی، گندگی ہوگی، نجاست ہوگی، تو اس سے گندگی، نجاست اور خباثت ہی باہر آئے گی۔ اس کے اندر بھی خباثت، گندگی اور نجاست بھری ہوئی ہے، اور وہی نجاست باہر نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے کوئی خیر کی امید نہ ہے، نہ کی جا سکتی ہے، اور نہ اسے اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق اللہ نے اسے دی ہے، اور نہ اللہ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے فرما دیا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کا مظاہرہ کرے، یا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پھٹکار ہے کہ اسے ورثے میں جو کچھ ملا ہے وہ گالیاں ہیں، بازاریت ہے، فحاشی ہے، بے حیائی اسے جو ہے ورثے میں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے علماء دیوبند کو کہ میرے سامنے مناظرے میں بیٹھ جاؤ، مناظرہ کر لو، مناظرہ کر لو۔ حالانکہ حقیقت خود کی یہ ہے کہ مناظرہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دے کہ لو صاحب قرآن لو اور ناظرہ قرآن پڑھ کے دکھا دو، تو ناظرہ قرآن پڑھنے پہ بھی یہ قادر نہیں ہے۔ یہ ہم نے اسے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے اسے یہ چیلنج ہے کہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر ایک صفحہ صحیح مخارج کے ساتھ ہمیں پڑھ کے دکھا دے، ناظرہ، صرف ناظرہ۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، ناظرہ نہ پڑھ سکتا ہو، کیا مناظرہ وہ خاک کرے گا؟ مناظرہ نام ہی تو قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرنے کا ہے، مناظرہ نام ہی تو قرآن سنت کی روشنی میں مسئلہ پیش کرنے کا ہے۔ جو آدمی قرآن جانتا ہو، نہ حدیث جانتا ہو، قرآن کے الفاظ 2 لائن نہ پڑھ سکتا ہو، 1 لائن عربی عبارت نہ پڑھ سکتا ہو، وہ کہتا ہے میں مناظرہ کروں گا۔ بہت خوب، بہت خوب، صرف پیسے بٹورنے کے لیے، اپنے جاہلوں کو مروب کرنے کے لیے کہ میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ تو کس کے سامنے بیٹھا ہے آج تک؟ تو نے آج تک کب مناظرہ کیا ہے؟ تجھے بریلوی علماء نے کب مناظر کے طور پہ مانا ہے، یہ تسلیم کیا ہے، یا کہیں کسی مناظرے میں پیش کیا؟ مناظرہ کرنے کی تو بات دور کی ہے، کسی مناظرے میں مناظرین حضرات نے، بریلوی جو علماء مناظرین ہیں، انہوں نے تجھے اپنے قریب بھی کہیں بٹھایا ہو تو دکھا، ایک فوٹو دکھا دے صرف۔ تو ہم آج تک یہی کہتے تھے کہ فاروق رضوی نہ مناظر ہے، نہ عالم ہے، اور نہ پڑھا لکھا ہے، نہ یہ مناظرہ کر سکتا ہے۔ صرف بس وہی اپنے کاروبار کے لیے کہ میں جتنا بڑا دعویٰ کروں گا، جتنا بڑا چیلنج کروں گا، جاہلوں پہ اتنا ہی روک پڑے گا اور اتنا ہی میرا کاروبار چلے گا۔ بس چیلنج، میرے سامنے کوئی آئے، میرے سامنے کوئی آئے، میرے سامنے کوئی آئے۔ واہ! اب تک تو یہ بات ہم کہتے تھے کہ یہ جاہل ہے، جب یہ بات ہم نے کہی
تو بریلوی جو بیچارے عوام ہیں جو اس کی اندھی عقیدت میں گرفتار ہیں، تو انہیں بہت برا لگا اور انہوں نے اس کے نتیجے میں گالیاں نکالنی شروع کی فون کے ذریعے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کمنٹ کر کے جو ہے بھدی گالیاں، ننگی گالیاں، بازاری گالیاں انہوں نے نکالنی شروع کر دی۔ لیکن اب وہ باتیں جو ہم کہتے تھے کہ فاروق رضوی جاہل ہے، یہ ذلیل انسان ہے، یہ نہ مناظرہ اس نے کبھی کیا ہے نہ کر سکتا ہے، اور مناظرہ تو دور کی بات، مناظرے کے میدان میں 5 منٹ مناظرانہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو اب یہی باتیں بریلوی علماء کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے وہ آڈیو ریکارڈنگ، وہ فون ریکارڈنگ، وہ کال ریکارڈنگ پیش کرنے والے ہیں، جس کے اندر ایک یا دو نہیں بلکہ بڑے بریلویوں کی ایک بڑی جماعت فاروق رضوی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جاہل ہے اور اس نے سنیت کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور مناظرہ تو دور کی بات ہے، یہ آدمی 5 منٹ مناظرے کی گفتگو نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی نے اسے مناظرے کے میدان میں بٹھا دیا تو وہ دن سنیت کی ذلت کا اور رسوائی کا دن ہوگا، یہ بدنام کر کے آ جائے گا، وہاں بھی اسے رگڑ دیں گے۔ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ الفاظ آپ آنے والی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر سنیں گے، خود بریلویوں کے بڑے بڑے علماء، جن کے اندر سید مدنی میاں، جن کے اندر مفتی کفیل ہاشمی، مرکزی دارالافتاء بریلی شریف، منظر اسلام بریلی شریف، اور قاری صغیر احمد جوکھن پوری جو ان کے بڑے مناظرین میں سے ہیں، مرکزی مناظرین میں سے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے اکابرین علماء بریلیوں کے، اس کے اندر آپ ان کی گفتگو سنیں گے، ان کا کلام سنیں گے کہ وہ فاروق رضوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ان کا نظریہ ہے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب بجائے اس کے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور ہمیں گالیاں نکالیں، اگر گالیاں ہی نکالنی ہیں تو اب انہیں نکالیں جو تمہارے اکابرین ہیں اور جو فاروق رضوی کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں اور جو فاروق رضوی کی حقیقت ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ہماری نہیں ہے، اب یہ بات تمہاری ہے، اب تم جانو، اگر فاروق رضوی سچا ہے تو تمہارے یہ اتنے سارے علماء جھوٹے ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو فاروق رضوی جھوٹا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے انہیں چھوڑ دو چاہے اسے چھوڑ دو، ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ جو تمہارے لیے آسان ہو، جو تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو وہی کرو۔ بس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی باتیں ہم نے پیش کی ہیں یہ تمہارے اکابرین کی ہیں، سنیں اور سن کر جو ہے فاروق رضوی کو آشیرواد دیں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور یہ سب کہنے کے لیے ہمیں اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ جب تک یہ باتیں ہماری طرف سے کہی گئی اس وقت تک تو بریلویوں کو یقین نہیں آیا، لیکن بریلویوں کی فاروق رضوی ہو یا بریلوی دوسرے اس کے معتقدین ہو، جاہل معتقدین، انہیں فاروق رضوی کی جو کچھ ذلت ہوئی ہے اس ذلت پہ انہوں نے کفایت نہیں کی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مزید ذلت ہو، مزید رسوائی ہو، اور مزید اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑے، اس لیے جو ہے انہوں نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا، اور اب ہم نے جو ہے اس کی ذلت میں اور اس کی رسوائی میں اور اس کی بے حیائی میں آخری کیل ٹھوکی ہے، اس کے تابوت میں آپ کے سامنے ہے۔ اب شکوہ شکایت کرنے سے، رونے دھونے سے، جزا فضا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور اب تو بس یہی کہنا چاہوں گا میں کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم اظہار یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم اظہار یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب یہ رسوائیاں ہوئی ہیں تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ فاروق رضوی سے اور گالیاں دلواؤ اور انشاءاللہ رسوائیاں ہوں گی اور ذلت اور بدنامی اٹھانی پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت علامہ طارق رضا خان صاحب سے بات کرنے کی شاید حاصل کر رہا ہوں۔ جی حضرت بڑی مہربانی۔ میں راجستھان سے بات کر رہا ہوں، آپ کے خادم عبد المالک قادری۔ جی حضرت فرمائیے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ عبد المالک قادری۔ اچھا اچھا، ہاں جی حضرت ایک مشورہ بلکہ حکم طلب کرنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں ابھی چند روز قبل جو ہے فاروق خان صاحب تشریف لائے تھے، ناگپور والے۔ ناگپور والے کون؟ فاروق خان صاحب جو ہے ناگپور والے۔ ہاں جی، وہ تشریف لائے تھے ہمارے علاقے میں۔ تو کئی جگہ انہوں نے جو ہے چیلنج کیا وہابیوں کو کھلے عام بالکل۔ ہاں، اس کے اندر جو دیوبندی لوگ ہیں ہمارے یہاں، ہاں، انہوں نے جو ہے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ اچھا، اب
मुनाजरे के लिए जो है फारूक साहब से बातचीत हो रही है, तो वो तैयार भी हो रहे हैं और कुछ मतलब उनके कदम जो है पीछे भी हटते लग रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। तो देखिए, फारूक साहब की ये बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी बेवकूफी है जो मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। उनके अंदर मुनाजरे की सलाहियत कहाँ है? वो तो हाफिज है। जी जी जी। और मुनाजरा कर लेना इतना आसान नहीं है। जिसके अंदर फन्ने मुनाजरा या उसूल मुनाजरा को मालूम ही न हो, जी उसको अपना काम महदूद हल्के तक करना चाहिए, मुनाजरे का चैलेंज नहीं करना चाहिए। वैसे लोग अगर चैलेंज करेंगे और सामने वाला अगर कबूल कर लेता है तो फिर मुनाजरे की नौबत आती है और फिर पछताई का मुंह देखना पड़ता है, तो फिर अपनी अहले सुन्नत की बदनामी होती है। जी 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 वैसे हाँ, उनसे मुनाजरा नहीं करवाया जाए तो बेहतर है। जी जी जी, बस यही मशवरा हो रहा था हमारे यहाँ, तो वो अपनी जबान से ये भी कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। और जब मुनाजरा होगा तो मुनाजरे के अंदर तो फिर हर तरह की बातें होंगी, उसमें फिक्र की किताबें भी पेश की जा सकती हैं। हाँ, तो उनको इतना चाहिए कि हजरत, हाँ, जब वो खुद बोल रहे हैं तो उनको कह दीजिए इतना, आप अपना काम तकलीफ किया करें जो आपका फन है ना। जी मुनाजरे का चैलेंज आप कहीं न क्या करें। जी जी जी। जब आप खुद कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ तो मुनाजरे का चैलेंज क्यों करते हैं? ये बात तो अकाबिरी में ना अगर कहें हमारे तो ज्यादा बेहतर है, हम लोग तो क्या कहें। आप बात जी नहीं कहना चाहिए उनको ऐसा। वो हाफिज है, वो असल में क्लिप दिखा दिखा के तकलीफ करते हैं। चलिए, वो उन्होंने एक अपना रास्ता अपनाया, उससे भी बहुत काम हुआ है। क्लिप दिखा दिखा के गैरों का, लोगों को मतलब आगाही मालूमात में फराहम किया है जी 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 कि उन लोगों का असली चेहरा क्या है। तो वो उनका अपना काम है, तो वहीं तक उनको महदूद रहना चाहिए। अब लगे मुनाजरे का चैलेंज करने के लिए, कहीं मुनाजरे की नौबत आ जाए तो क्या होगा। जी जी। अगर तो हमारे यहाँ तो मिजाज ये है कि हम जब भी किसी तरह का कोई इक़दाम उठाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो अकाबिरीन से, हमारे जो मुस्तनद उलमा है उनसे राब्ता करते हैं, मतलब अहले सुन्नत के जो उलमा है। लेकिन कुछ नौजवान उनकी तकरीर से मुतासिर हो जाते हैं और वो जो है खुद प्रोग्राम रख लेते हैं, फिर खुद इन्हें बुला लेते हैं। तो और फिर एक नुकसान ये भी हो रहा है कि लोग जो है उनकी तकरीर, क्योंकि वो नया अंदाज है बिल्कुल, तो उससे मुतासिर हो जाते हैं। फिर हमारा जो मिजाज था उलमा को बुलाने का, काबिरीन को, अहले सुन्नत के, तो वो लोग फिर उन्हें पसंद नहीं करते हैं कि नहीं उन्हें बुलाया जाए। जी जी। आज हमारे अकाबिर जब आते हैं तो फिर वो कबूल करेगा ही नहीं जिंदगी में। वो जानता है कि हाफिज इसीलिए सामने वाला कबूल कर रहा है। जी 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 बेशक बेशक। तो किसी अच्छे आलिम से राब्ता कीजिए, अगर कबूल कर रहा है तो, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं। जी, तो हमें तो आपसे इसीलिए राब्ता किया है कि आप जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आपको जरूर रहमत दी जाएगी इंशाल्लाह। जी। और क्या कहा था उन्होंने? फारूक साहब ने किस मैटर पे चैलेंज किया था? वही उलमा देवबंद की तकफीर पे चैलेंज किया था। अच्छा जी। उसके बाद देवबंदियों ने भी जो है एक मौजू रखा है कि हम भी, ठीक है, आपने जो मौजू दिया उस पर भी बात करेंगे, बाकी उसके बाद हमारा मौजू रहेगा, उस पर बात होगी। वो है कि उन्होंने गालिबन जो लिखा है वो है गालिबन के हम आला हज़रत की तकफीर साबित करेंगे। अच्छा जी, इस तरह का मौजू लिखवाया है। हाँ जी, हमारा तो सबका मशवरा यही था उस वक्त में, अगर से हम लोग नहीं बोले, वो खुद बैठे हुए थे, लेकिन हमारी राय तो यही थी कि उनका मौजू कबूल न किया जाए, अपना ही मौजू रखा जाए। लेकिन उन्होंने जो है फारूक साहब ने उनके मौजू पर भी दस्तखत कर दिया कि ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, जी, बहुत बड़ी भूल करते हैं वो। कई जगह ऐसा हो चुका है उनके साथ। जी जी जी। तो ठीक है, तो हम और मशवरा कर लेते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह रास्ते में रहेंगे और आपको जरूर इंशाल्लाह रहमत देंगे। जी इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।